دنیا میں سارا کام محبت پہ ہی چل رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے یا کس سے کیسی محبت کرتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اتنا وسیع ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور نہیں صرف خدا سمویا جائے. وہ انسان کا قلب اتنا وسیع ہو سکتا ہے. وہ اسی لیے آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تمہارا جو دل ہے، قلب، یہ صرف خدا کا ہے. اور آپ دونوں بیٹھ جاؤ بیٹا، ٹینشن نہیں لو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مجھے ڈسٹریکشن ہوتی ہے میرے ساتھ میں کوئی کھڑا ہوا ہو، میری مجبوری ہے. تو ویسے وہ بیچارے اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان کی بہرحال اپنی ڈیوٹی ہے. تو آیت اللہ قاضی دیکھیں، سب سے بڑی ڈسٹریکشن یہی ہو گئی، بات ہی بھول گیا آدمی. انسان کتنا کمزور ہے، تھوڑی سی دیر میں انسان بات بھول جاتا ہے. اسی لیے ایسے انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ جو لمحہ پچھلی بات ہی یاد نہیں رکھتا، وہ کیا اپنے بارے میں غرور کے ساتھ زندہ ہے. اگر اس لیے تو مولا امیر فرماتے ہیں نا نہج البلاغہ میں بھی اور میں کہ دنیا میں بہترین چیز کیا ہے؟ پینے کی پانی ہے، مگر مارا مارا پھرتا ہے پہاڑوں میں، زمینوں میں گھومے جا رہا ہے، لیکن بہترین چیز ہے پانی نہ ملے مر جائے آدمی. بہترین سواری گھوڑا ہے، ایسے ہی گھومے جا رہا ہے جنگلوں میں. خوب یہ دنیا ایسی ہے، دنیا انسان کو جو ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے. جانے محترم آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں کہ تمہارا دل صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. مگر انسان کے دل کی کھڑکیاں ہر گلی میں کھل رہی ہیں، ہر جگہ کھل رہی ہیں. انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، یوٹیوب. تھوڑی تھوڑی دیر میں انسان دل جو ہے وہ اپنا اتنا کمزور ہے. یہی دل ہے جو انسان کو فساد کی طرف لے جاتا ہے. وہ دیکھیں، ہم نے کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا عزیزان محترم کہ اللہ نے قرآن کو عقل پہ نہیں اتارا. کہیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو عقل پہ اتارا، نہیں. زمین اور آسمان، پہاڑ، سب پہ خدا نے عرضہ کیا کہ چاہیے، سب نے انکار کر دیا. کیوں؟ کہا ہم اس امانت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، یہ اتنی بھاری امانت ہے. کہاں اترا؟ قلب پیغمبر پہ اترا. یعنی قلب پیغمبر میں اتنی وسعت کہ قرآن جو ہے وہ اس میں سما گیا آ کے. اور عزیزان محترم، اب اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان ترقی کی طرف، رشد کی طرف، جو ہماری گفتگو ہے، انسان اپنے اندر تحول پیدا کرے، تبدیلی ایجاد کرے، تو اسے اپنے قلب کی اصلاح کرنی پڑے گی. قرآن چند قلوب کا ذکر کر رہا ہے. پہلا ایک قلوب وہ ہے جس میں ایمان بھی ہے اور منافقت بھی ہے. ایسے قلب پائے جاتے ہیں کہ جو ایمان لے کے بھی آئے ہیں لیکن منافق بھی ہیں، رسول خدا کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے کہیں اور بھی ہیں. وہ ویسے انسان منافقت کی طرف ہے. ایک قلب ایسے ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ان قلوب پر مہر لگا دی ہے، ان پہ ہدایت نہیں ہوگی. وہ بھی قلب ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے عقلوں پہ مہر لگائی ہے، نہیں. قلب بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. کاش کہ ہم چند دنوں میں اس قلب کو سمجھ جائیں کہ یہ قلب ہے کیا، اس کی کتنی ضرورت ہے اور انسان کتنا اس کے ذریعے سے عالم کا مشاہدہ کر سکتا ہے. انسان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. یہ آنکھیں محدود ہیں، یہ آنکھیں محدود ہیں، یہ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، یہ دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتی، یہ آپ کے دل کو یا آپ کے خیالات کو نہیں دیکھ سکتی. صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جن کے قلوب پر خدا نے تجلی کی ہو. جن کے قلوب پر خدا تجلی کر دے. کیا وہ شخص جو علم سیکھنا چاہتا تھا 95 سال کا، جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی علی محمد، جب اس نے، حدیث بہت لمبی ہے، حدیث عنوان بصری،
پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کی شرح آیت اللہ تحریری حفظ اللہ نے فرمائی ہے، وہ اردو میں کتاب ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، آپ کے شہر میں دستیاب ہے، سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، 400 صفحے کی ہے، تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی آپ کو پڑھنے کے لیے، لیکن وہ ایسی حدیث ہے جو آیت اللہ قاضی فرماتے تھے اپنے شاگردوں سے، اس حدیث کو جیب میں رکھو، حدیث 2 صفحے کی ہے، جیب میں رکھو اور اسے ہفتے میں پڑھتے رہا کرو، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اندر سے روشن ہو، اسی حدیث میں وہ شخص جب امام سے فرماتا ہے کہ مولا، امام نے بولا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا علم حاصل کرنے سے نہیں ملتا، علم نور، علم نور ہے، خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے اتار دیتا ہے، لیکن دل ویسا ہو جو نور کو سما سکے، ہر کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ تاریخ آپ کے سامنے بھری ہوئی ہے افراد سے، ناموں سے بھری ہوئی ہے، مگر کیسے قلوب تھے کہ جو سمجھ پائے وقت کے ولی کو، کون تھے؟ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے ایسا کیوں نہیں کیا، امام نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ عزیزان محترم، یہ قلوب معرفت والے نہیں ہوتے، معرفت والا قلوب سلمان فارسی کا ہے، جس کی نگاہیں مولا امیر کی نگاہوں میں جھکی ہوئی ہیں کہ جو امام اشارہ کریں گے وہی سلمان کرے گا۔ اور یہ قلوب جتنی ظرفیت بڑھاتا ہے اتنا معاملہ پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اسی لیے اتنا ظرف حضرت سلمان فارسی کے قلب میں آیا کہ سلمان و منا اہل بیت ہو گئے۔ اور یہ آسان نہیں ہے، ملک اشتر دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا، تلوار کی زد میں دشمن ہے، امام نے کیا کہا؟ پیغام بھجوایا، ملک اشتر واپس آ جاؤ۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ مولا یہاں تک تو آ گئے، تھوڑا کام تمام ہی کر دیں، کیونکہ قلب میں ولایت اتری ہوئی تھی، اور ولایت جس کے قلب میں اتر جائے وہ صرف اطاعت کرتا ہے، بس اسی قلب کو اس قابل بنانا ہے کہ آج ہم بھی تو اپنے امام کی اطاعت کر سکیں۔ وہ جانے محترم، خوب اس قلب کو صاف کرنا، یہ فساد سے بچے، یہ مشکلات سے بچے۔ آج دنیا جو کام کر رہی ہے، کیونکہ دشمن شناسی بہت مہم ہے جانے محترم، دشمن کو پہچاننا بہت مہم ہے۔ جتنے بھی حکومتیں تھیں ائمہ کے ساتھ ساتھ جو پیرالل چل رہی تھیں، ان میں سے اکثر کا کام یہ تھا کہ دشمن کو غائب کر دو، یعنی دشمن کو ڈائلیوٹ کر دو، ڈیلیٹ کر دو، دشمن ہے ہی نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ہیش ٹیگ کا بٹن غائب ہو جائے، اب آپ کو بولیں کہ آپ نے موبائل چارج کرنا ہے تو آپ بولیں گے بھائی وہ ہیش ٹیگ ہی نہیں ہے تو اب تو کال ہی کرنی پڑے گی یا کچھ اور، یا تو تم ڈال دو میرے موبائل میں آپشن نہیں ہے۔ دشمن کو تاریخ میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن بھی ہے یا نہیں ہے، جبکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ تمہارا سب سے سخت، واضح، عیاں، روشن دشمن شیطان ہے۔ لیکن ہم اتنے سکون میں گھوم رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا دشمن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ دشمن کا کام کیا ہے؟ آداب الصلاۃ کے اندر بھی اور باقی کتابوں میں کہ دشمن شیطان سب سے بڑا دشمن، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا لشکر ہے پورا، شیطان کا پورا لشکر ہے۔ آپ اتنے آرام سے اپنے قلوب تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ چاہیں کہ میں رات کو جاؤں اور بس میرا قلب اتنا روشن ہو جائے کہ مجھے زمین اور آسمان کے راز سنائی دیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ شیطان پورے لشکر کے ساتھ آپ کی توجہ کو اپنی طرف کر دیتا ہے۔ نہیں پتا 2 فرشتے حساب لکھ رہے ہیں، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھول کیوں جاتے ہیں غلطی کرتے وقت؟ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے اعمال لکھ رہا ہے پھر بھی غلطی کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ کی توجہ اعمال لکھے جا رہے ہیں تو آپ کیا، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، پولیس کھڑی ہوئی ہو، کیسے انسان شریف بن جاتا ہے؟ بڑا تھوڑا آدمی، الگ بات ہے ہماری پولیس اچھی ہو، انشاءاللہ کہ اچھی ہے، بیچاری خدمت تو کرتی ہے اپنے حساب سے، وہ آپ کیمرے لگے ہوئے ہوں، چالان ہو جائے گا،
گاڑی بند ہو جائے گی، تو آپ کتنے شرافت سے جائیں گے؟ تو یہ جو چالان لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہے؟ قرآن سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا ہی رہا ہے کہ ایمان بالغیب لے کر آؤ، غیب پہ ایمان لے کر آؤ، یہ غیب ہے یہ. لیکن کیوں؟ کیونکہ ان شیطان نے اتنا پیکج چلایا ہوا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب یہ انسان اپنے قلب تک نہیں پہنچ جاتا. اب انسان محبت تو کرتا ہے، محبت تو ہے اس کے اندر، لیکن اب اس محبت کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس محبت پہلی چیز جو انسان کو رشد کرنے سے روکتی ہے وہ کاذب محبت، جھوٹی محبت. میں نے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. بعض اوقات ماں محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے بچہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا. اتنی محبت، اس کو اتنا پیمپر کرنا، اس کو یوں کرنا وہ کرنا، وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں. بیٹا یہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بھی انسان محبت میں رہتا. محبت اگر صحیح ہو، ایک شخص جو ہے وہ صدر اسلام کے اندر جوان ہے، جنگ احد میں شہید ہوا ہے، اس کی ماں جو ہے مسلمان نہیں ہے اور اس کی ماں اسے اس کی محبتوں کے واسطے دے رہی ہے، لیکن اس نے اس محبت کو حقیقی محبت نہیں سمجھا. اس نے اپنے آپ کو اسلام اور رسول کی محبت میں قربان کر دیا. وہ عزیزان محترم، یہ بہت محبت جو ہے وہ، اور یہی محبت اگر صحیح ہو اور احترام کے ساتھ ہو تو اویس کرنی کی محبت، اپنی والدہ کی محبت، لیکن رسول سے محبت. آئے رسول سے ملنے مگر رسول نہیں تھے، لیکن پیچھے ماں، کیونکہ بہرحال اس کا خیال بھی رکھنا تھا، واپس چلے گئے. تو جب رسول آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ یمن کی خوشبو آ رہی ہے. جب محبت صحیح ہو تو اپنے اثرات مرتب کرتی ہے. اب یہاں محبت کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں یہ صحیح محبتیں ہیں، حقیقی محبتیں ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی. مطلب آپ بولیں گے وہ تو امام تھے، مطلب انہوں نے تو بڑے آرام سے اپنا بیٹا دے دیا. ایسا نہیں ہے. امام سے حقیقی محبت تھی جو امام محبت نہیں سکتے. اسی طرح حضرت علی اکبر کو بھی جو اپنے بابا سے محبت تھی وہ حقیقی محبت تھی، لیکن یہ حقیقی محبت کہ جب خالق کا بلاوا آئے تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ حقیقی اللہم صلی علی محمد. اب یہ محبت ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں عزیزان محترم. 6 طرح کی محبت ہیں جو روایات آپ بیان کرتی ہیں، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو امام تک پہنچنے سے روکتے ہیں، انسان کو کمال تک پہنچنے سے روکتے ہیں. ورنہ آپ اور میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، میں بہرحال خطاکار ہوں، ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں. یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی، آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں عبادت بھی کروں، سجدے بھی کروں، دعائیں بھی کروں، اچھا بھی ہو جاؤں، لیکن پھر جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں آدمی کا سافٹ ویئر آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. خوب یہ نیچرل بھی ہے، انسان کی فطرت میں بھی ہے، لیکن انسان جب ہلکے ہلکے اپنے معارف کو سمجھ لے تو پھر یہ مشکل اس کی حل ہو جاتی ہے. پہلی چیز حب دنیا، جسے دنیا کی محبت ہو، یہ دنیا کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اب دنیا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ دنیا چھوڑ دیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، کمائیں نہیں، پڑھے نہیں. بھی مولانا صاحب نے بولا دنیا سے محبت نہیں کرنی، امی میں صبح اسکول نہیں جا رہا، یا مثلا میں یونیورسٹی نہیں جا رہا. وہی ایسا نہیں ہے. دنیا کی ڈیفینیشن ہے وہ چیز کہ جو خدا سے دور کر دے، وہ دنیا نہ، وہ دنیا. اسی دنیا کے اندر آپ جو ہے وہ نیک کام کر کر اپنے آپ کو کمال پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ چیز جو آپ کو خدا سے دور کر دے، حب دنیا کی محبت انسان میں تب بہت اس کی زندگی میں کم ہو جائے، اس کا رنگ ہلکا ہو جائے. اگر آپ کے ذہن میں
آخرت روشن ہے، دنیا آپ کو خرید نہیں سکتی، دنیا کی اتنی قیمت بھی نہیں ہے۔ وہ شہید محسن حجاجی کہ جو 32 سال میں شہید ہوا، آپ جانتے ہیں کتنا خوبصورت جوان، اس نے اپنے بیٹے کو جو وصیت لکھی تھی اس میں کیا جملہ تھا؟ بیٹا 2 سال کا، ابھی تو خیر بڑا ہو گیا، اس نے کیا لکھا تھا؟ بیٹا دنیا میں بہت فتنہ ہے، دنیا میں بہت بازار گرم ہے، ایسا کام کرنا خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے، یعنی وہ بھی دنیا میں ایسا کام کرو کہ دنیا تمہیں نہ خریدے، خدا تمہیں خرید لے۔ اب یہ اسی دنیا میں ممکن ہے۔ ایک شخص ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، مثلا میں باہر نہ نکلوں، مولانا صاحب باہر مسائل ہیں، میں یونیورسٹی نہ جاؤں، یونیورسٹی میں بے حجابی ہے۔ ابھی تو پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، میں تو کافی عرصے کے بعد پاکستان آتا ہوں، اور جو سننے میں ملتا ہے ویسے بھی بہت سچویشن جو ہے نا، وہ فساد اخلاقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، اور میڈیا اسی طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب جوان کے لیے سخت ہے، مثلا یونیورسٹی جاتا ہے، کام پہ جاتا ہے، بازار جاتا ہے، عزیزان محترم، مگر اسی سوسائٹی میں اچھے جوان بھی ہیں، اچھی خواتین بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیونکہ معاشرہ اچھے لوگوں سے چلتا ہے۔ معاشرہ یاد رکھیں، معاشرہ کبھی بھی برے لوگوں سے موو نہیں ہو سکتا، معاشرہ اچھے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، شاید آپ کو نظر نہیں آتے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ وہ اب کیا کریں مولانا صاحب، دنیا یہ تو دنیا ہے، ہم باہر نہ جائیں، ہم کام نہ کریں، نہیں جائیں، گھر نہ کریں، نہیں، گھر میں کھڑا ہو جو خدا کی طرف ہو۔ انسان یونیورسٹی میں پڑھے مگر اس میں خوف خدا ہو، اسے دنیا اتنی تیزی سے اپنی طرف نہ کھینچے، وہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ وہ پریکٹس کیسے کریں گے؟ آپ مطلب کہاں پریکٹس کریں گے؟ اب آپ مثلا کوئی ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہے ہیں، کرکٹ کا، فٹ بال کا، کسی بھی چیز کا، تو آپ کیا فوراً بیک پیڈ اٹھاتے چلے جاتے ہیں؟ پہلے پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس میچ ہوتے ہیں، کیمپ لگتا ہے خوب، اس کے بعد آپ آتے ہیں ٹورنامنٹ پہ یا کوئی بھی میچ ہوتا ہے خوب۔ آپ اگر بغیر پریکٹس کے بازار میں جائیں گے تو آپ ہر نگاہ پہ گر جائیں گے، تو کہاں پریکٹس کروں؟ عزیزان محترم، کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مصلی کے جو آپ کو پریکٹس دے سکتا ہے، کوئی نہیں سکتا۔ دنیا میڈیٹیشن کرواتی ہے کہ آپ ایسے بیٹھے ہیں، خوب ٹھیک ہے، ایکسرسائزز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل میڈیٹیشن مصلی ہے، اور وہ بھی توجہ کے ساتھ، مطلب جس کا قلب خدا کے آگے حاضر ہو جائے، اور جس کے رکوع اور سجود اپنے خالق کے آگے ہوں، اس کا ذہن خالی۔ پریکٹس کیا ہے؟ ذہن خالی کر کر اللہ اکبر کرے، اور رات کی تاریکی میں جو موقع ملتا ہے نا سجدے کا، وہ دن میں نہیں ہے، رات کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے خدا اور اس کے ملائکہ کے۔ اب یہ جو پریکٹس ہے، یہ جو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ دن میں کامیابی سے زندگی گزاریں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، روایات ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہو رہا ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اپنے چہرے کا نور تو تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ آیت اللہ کشمیری فرماتے تھے اگر تمہیں دین چاہیے تو تہجد پڑھو، دنیا چاہیے تو تہجد پڑھو، آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ خوب ظاہر ہے ایک عبادت آپ کو خدا یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان بغیر کسی غرض کے، اب یہ حب دنیا پہلی محبت، دوسری ریاست کی حب، یعنی ریاست یعنی انسان کو ایک کرسی چاہیے، ایک ڈیزگنیشن چاہیے، ایک پوسٹ چاہیے،
اب انسان جتنی بڑی پوسٹیں بڑھاتا رہتا ہے انسان بربادی کی طرف جاتا رہتا ہے. اب آپ مثلا ابھی مثلا امام بارگاہ ہے, امام بارگاہ میں ٹرسٹ ہوگا, کوئی فیکٹری ہوگا, اب یہ انسان کو پوسٹیں بعض اوقات انسان اپنے کام کو بھول جاتا ہے. اسی طرح مطلب انسان جو ہے وہ میئر بنتا ہے, وزیر اعظم بنتا ہے, صدر بنتا ہے, خب یہ ساری بھی کیا ہے ریاستیں ہیں. اب جب انسان اس ریاست کی محبت میں جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اپنی بندگی بھول جاتا ہے.